ناول کا آغاز کرتے ہیں ایک مختصر سی بات کے ساتھ۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ تلخ لہجوں کو، کچھ انکہی دل کو چبھنے والی باتوں کو، کچھ تلخ یادوں کو اور کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ کی زندگی ہینگ ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ قسط نمبر 10۔ روح جان، تم نے وہاں تو کچھ ضرور دیکھا ہوگا جو تم اتنی کانپ رہی ہو۔ ویسے تم اس روم میں تو نہیں گئی تھی نا جہاں جانا سخت منع ہے؟ وہ قریب آ کر اس کی کمر کو پکڑ کر اپنے بہت قریب کرتے ہوئے اپنی خون آشام نظروں سے اس کے پسینے سے بھرتے ہوئے چہرے کو اپنی نگاہوں کی گرفت میں لے کر انتہائی سنگین لہجے میں پوچھنے لگا۔ نہیں، میں اس روم میں نہیں گئی تھی۔ میں نے وہاں ایک چوہا دیکھا تو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئی، اسی لیے میں اب کانپ رہی ہوں۔ روحین اپنی نازک کمر پر گرفت تنگ محسوس کر کے اپنی سانسوں کو بری طرح سے حلق سے نکلتے ہوئے محسوس کرتی بری طرح سے لرزنے لگی۔ وہ اسے بالکل بھی شک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ وہ اس روم میں گئی تھی اور وہاں اس نے اپنی جیسی دکھنے والی ایک لڑکی کی تصویر بھی دیکھی تھی کہ وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی ہے۔ وہ اچانک سے اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی کہنے لگی اور اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ روح جان، تم پہلے تو کہہ رہی تھی کہ تم نہیں کانپ رہی، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اب کہہ رہی ہو تم نے وہاں کوئی چوہا دیکھ کر بھاگا ہے، اسی وجہ سے اب تم کانپ رہی ہو۔ جانا سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے چوہا دیکھا تھا یا پھر؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے وہاں چوہا دیکھا ہے، میں اس روم میں نہیں گئی تھی۔ نظریں نیچے جھکا کر ٹھہرے اور بھیگے ہوئے لہجے میں وہ بولنے لگی تو فرغام سلطان نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ باندھے۔ روح جان، مجھے پتا ہے تم جھوٹ نہیں بول سکتی، چلو ساتھ میں ڈنر کرتے ہیں۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹچ کرتا اپنی آنکھیں بند کر کے گمبھیر آواز میں کہنے لگا۔ روحین حیرت سے دنگ کھڑی اس شخص کو دیکھنے لگی جس کے دو روپ تھے، ایک جان لوٹاتا ہم سفر اور دوسرا نفرت اور انتقام میں جلتا ہوا جلاد نما درندہ۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھا لیجئے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ وہ اس وقت اس سے بہت دور چلے جانا چاہتی تھی مگر یہ ناممکن تھا اس کے لیے، کیونکہ مقابل کھڑا شخص اس سے محبت نہیں شاید نفرت کرتا ہے، اور اگر وہ یہاں سے بھاگی تو وہ اسے دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ نکالے گا۔ اور پھر اس سے آگے سوچ کر اس کی ٹانگیں بری طرح سے کپ کپانے لگیں۔ اوکے مائی جان، تم جا کر سو جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کی پیشانی کو چھو کر وہ اسے وہاں سے جانے کا کہتا خود مڑا تو روحین اس کے مڑتے ہی خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ دوسری طرف فرغام سلطان جو چہرے پر خطرناک حد تک سرخی لیے اس روم کی طرف بڑھ رہا تھا، دور سے روم کا دروازہ کھلا ہوا دیکھ کر وہ اپنی مٹھیاں کسنے لگا۔ تو تمہاری ہم شکل یہاں سچ میں آئی تھی؟ فرغام سلطان روم کے پاس پہنچا تو دروازہ کھلا دیکھ کر وہ چہرے پر پھرتیلے تاثرات سجا کر روم کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس تصویر میں موجود لڑکی سے اپنے ازلی سرد مہر لہجے میں مخاطب ہوا۔ یہ سب کچھ جان کر تمہاری ڈپلیکیٹ تمہاری طرح مرے گی بے درد موت۔ وہ نفرت سے اس تصویر کو پاس رکھے ٹیبل کے اوپر رکھے چاقو کو اٹھا کر مارتے ہوئے کہنے لگا۔ ویسے مجھے تمہاری ڈپلیکیٹ کی یہ بات اچھی لگی ہے کہ وہ تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہے۔ وہ پاس رکھے خون سے بھرے بوتل کو اس تصویر کے اوپر اچھالتے ہوئے کہنے لگا۔ اگر وہ اس دن ہوٹل میں مجھ سے ٹکرائی نہ ہوتی تو آج مجھ سے محفوظ رہ کر ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوتی، مگر افسوس وہ اس فریبی چہرے کی وجہ سے مجھ سے ٹکرا کر اپنی موت کو بلا چکی ہے۔ وہ بہت جلد صرف تمہاری وجہ سے مرنے والی ہے۔ وہ اس تصویر کو ان سبھی تصویروں کے اوپر پھینکتے ہوئے جن کی حالت اس نے بہت پہلے اسی طرح کی ہے، وہ اس تصویر کو پھینک کر پیچھے ہٹتے ہوئے گھرا کر کہنے لگا۔ نازلی کیوان کو جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس کی جان بچانے کے بدلے میں کیوان کی پورے ایک ہفتے سے اچھے سے تیمارداری کر رہی تھی۔ تم میرے روم میں بنا شرٹ کے کیا کر رہے ہو؟ وہ نہ اسے ہلنے دیتی تھی، نہ ہی باہر جانے دیتی تھی اور نہ ہی نہانے، لیکن جب کیوان نے آج اسے گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ سجا کر اسی کے واش روم میں شاور لینے کے لیے چلا گیا، اور جب وہ کچھ دیر بعد ٹاول سے اپنے بال خشک کرتا ہوا واش روم سے باہر نکلا تو نازلی کی چیخ پر وہ سٹ پٹا کر تیزی سے پیچھے مڑا۔ اس کے پیچھے مڑنے پر نازلی جو اپنے روم کے دروازے پر کھڑی تھی وہ دوبارہ سے چیخنے لگی۔ معاف کیجیے گا مس آفیسر، میں نے آپ کا شاور یوز کیا۔ وہ ٹاول اپنی گردن پر رکھ کر اس کے قریب آ کر معنی خیزی سے کہنے لگا، جبکہ نازلی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے شرم سے سر تا پیر سرخ اناری ہو رہی تھی۔ ایک منٹ،
اس کے قریب آنے پر نازلی کو اس سے اپنی ہیئر ریموونگ کریم کی خوشبو آنے لگی، تو وہ اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اسے روکتی ہوئی کہنے لگی جو اس کے پاس کھڑا تھا، پہلے جاؤ اپنی شرٹ پہن کر آؤ۔ مگر جب اس کی نظریں اس کے سکس پیک ایپس پر پڑیں تو وہ گال گلابوں کے ساتھ اپنی نظروں کو نیچے جھکا کر تیزی سے بولی، جب آپ راستہ دیں گی تبھی تو جا کر میں اپنی شرٹ پہنوں گا نا مس آفیسر۔ وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے کہنے لگا، تو اس کے جھکنے سے ایک بار پھر سے نازلی کو اس پر سے اپنی ہیئر ریموونگ کریم کی خوشبو آنے لگی، تو وہ اچانک اپنا ایک ہاتھ اس کے گھنے بالوں کی جانب بڑھانے لگی۔ اسے یہ کرتا ہوا دیکھ کر کیوان نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اسے اپنے بالوں کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھ کر کیوان نے تیزی سے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر اپنے برہنہ سینے کو ٹاول سے ڈھانپتے ہوئے اپنی آواز کو خوفزدہ بنا کر کہنے لگا، کیا مطلب؟ وہ اسے ٹاول سے خود کو ڈھانپتے ہوئے دیکھ کر سخت نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کی نیت خراب ہو گئی ہے مس آفیسر۔ آپ ایک حسین جوان اور اکیلے مرد کو دیکھ کر آپ اس کا سب کچھ لوٹنا چاہتی ہیں؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتا معنی خیزی سے کہنے لگا، تو نازلی اس کی بات پر زور سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ مارتی ہوئی اپنے روم میں داخل ہوئی۔ باہر میں جاؤ تم، وہ بیڈ پر رکھی اس کی شرٹ کو اس کی پشت پر مارتی شدید غصے سے بولی، مس آفیسر جب آپ میرے ساتھ چلیں گی نا تو میں خوشی خوشی آپ کے پیچھے آ جاؤں گا آپ کے بھاڑ میں۔ وہ پیچھے مڑا اور نیچے سے اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے معنی خیزی سے کہنے لگا، شٹ اپ اور یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ میرے مجرم کی گولی سے تو تم بچے ہو مگر میری ریوالور کی گولی سے تم ہرگز نہیں بچو گے۔ وہ اپنی ریوالور نکال کر اس کے آگے کرتی غصے سے کہنے لگی۔ کیوان بنا ڈرے مزے سے اس کے بیڈ پر آ کر پھیل کر لیٹا اور اسے معنی خیزی سے دیکھنے لگا، پھر اپنی بڑھتی شیپ کو چھونے لگا۔ مس آفیسر اب مجھے بہت الجھن ہو رہی ہے اپنے ان بڑھتے ہوئے جنگلات سے۔ وہ بیڈ پر لیٹا اپنے بڑھتے شیف کی وجہ سے پریشانی سے اس سے کہنے لگا، جو سامنے کرسی پر بیٹھی اس کے لیے سیب کاٹ رہی تھی۔ آج 1 ماہ ہو گیا تھا اسے بیڈ ریسٹ کرتے ہوئے۔ کیا مطلب جنگلات؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نازلی سیب کا ایک ٹکڑا اس کے منہ کے قریب لا کر پوچھنے لگی۔ مس آفیسر میں اپنی شیف کی بات کر رہا ہوں جو اب بڑھ چکی ہے اور مجھے الجھن اور بہت تکلیف ہو رہی ہے اس سے۔ کیوان نے بیڈ سائڈ پر رکھی باسکٹ سے سیب اٹھا کر کھاتے ہوئے بے چارگی سے کہا، جس طرح میری ہیئر ریموونگ کریم یوز کی ہے جا کر اپنا یہ بالوں کا جنگل بھی سدھار کر آؤ کیونکہ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ نازلی کی نظریں جب اس کی شیف پر پڑی جو واقعی میں بڑھ چکی تھی مگر وہ اس ڈھیٹ انسان کی وجہ سے سخت غصے میں تھی جس نے اس کے واش روم کے ساتھ ساتھ اس کی چیزوں کو بھی یوز کیا تھا۔ واٹ؟ ہیئر ریموونگ کریم؟ وہ سیب باسکٹ میں رکھتا جلدی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تو اپنی ہتھیلی پر اتنے سارے بال دیکھ کر وہ روحانسا سا ہو کر نازلی کی جانب دیکھنے لگا جو اس کی شکل دیکھ کر اپنی ہنسی کنٹرول نہ کر سکی اور زور سے ہنسنے لگی۔ اب پتہ چلا نا لڑکیوں کے واش روم اور چیزوں کو یوز کرنے کا انجام؟ نازلی زور زور سے ہنستی ہوئی بولی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے مس آفیسر۔ اگر آپ مجھے نہانے سے منع نہ کرتی تو آج میرے بال سلامت رہتے۔ وہ اپنے 2-3 بالوں کو اپنی مضبوط ہتھیلی میں دیکھ کر غمزدہ لہجے میں کہنے لگا، اگر میں نے تمہیں منع کیا تھا تو تم سیریس ہی نہ لیتے میری باتوں کو اور جا کر نہا لیتے اس گھر کے کسی بھی واش روم کو یوز کر کے۔ وہ منہ بنا کر بولی، اس گھر میں صرف آپ کے روم کا واش روم دستیاب ہے مس آفیسر، کیونکہ آپ کے روم کے پاس والے روم کو تو آپ نے ایسے لاک لگایا ہوا ہے جیسے وہاں آپ کے خزانے چھپے ہیں۔ وہ اسے اس روم کی بابت بتانے لگا جو وہ جب سے یہاں آیا تھا بند تھا، کبھی نازلی کو اس نے اس روم کو کھولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ روم آفیسر جمال کا ہے تو میں کیسے ان کی اجازت کے بنا تمہارے لیے اس روم کو کھول کر تمہیں شاور لینے کے لیے اندر بھیجتی؟ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی۔ تو آفیسر جمال کا نام سن کر کیوان سخت جل بھن کر رہ گیا۔ کیا مس آفیسر آپ کے اس فلیٹ میں آپ کے ساتھ ایک غیر مرد بھی رہتا ہے؟ وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میرے لیے غیر مرد تو تم بھی ہو، وہ تیکھے لہجے میں اس سے بولی۔ میری بات الگ ہے مس آفیسر، کیوان اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ کیوں؟ تمہاری بات الگ کیوں ہے؟ کیا تم میرے لیے ایک نامحرم نہیں ہو؟ وہ اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ مس آفیسر آپ رات کے اس پہر مجھے اپنا محرم بنانے کے لیے مجبور کر رہی ہیں۔ وہ اس کی بات پر تیکھی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا، ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نازلی اس کے اچانک پرپوز کرنے پر شرم سے سرخ ہوتی اس سے پوچھنے لگی۔ اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، وہ اچانک سے اپنی ٹون بدلتا اسے مخمور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔
تمہارے دل میں جو بھی ہے اسے اپنے دل میں دباؤ، میں کبھی بھی تمہارے اظہار کے جواب میں ہاں نہیں کہوں گی، اور وجہ تم جانتے ہو۔ وہ اسے سختی سے انکار کرتی ہوئی بولی، میں آپ کو سلطان بے کی سچائی ابھی بتاؤں تو کیا آپ مجھے اور میرے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیں گی کیا؟ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر تمہارے بے کی سچائی بتانے کا مقصد مجھ سے شادی کرنا ہے تو میں اس سچائی سے انجان ہونا پسند کروں گی، لیکن ایک غنڈے سے میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ نظریں چرا کر اس سے بولی، یہ بات اگر آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولیں گی تب میں پیچھے ہٹ جاؤں گا مس آفیسر۔ وہ تھوڑا سا کھسک کر اس کے چہرے کے قریب جھک کر اس سے کہنے لگا، تمہیں شیو کروانی ہے کہ نہیں؟ وہ اسے اپنے قریب دیکھ کر سٹ پٹا کے شیونگ لیزر اس کی گردن پر رکھ کر کہنے لگی، تو کیوان اپنی گردن پر ریزر دیکھ کر مسکرایا۔ مس آفیسر، شیونگ کے بہانے آپ میری گردن تو نہیں کاٹنا چاہتی نا؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جو سامنے شیونگ کٹ لیے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم اس طرح کی باتیں کرو گے تو میں سچ میں تمہاری گردن کاٹ دوں گی۔ وہ اس کی گردن پر سخت دباؤ بڑھاتی ہوئی سخت لہجے میں کہنے لگی، تو کیوان خاموشی سے سیدھا ہو کر لیٹ گیا اور اسے خاموشی سے لیٹا دیکھ کر وہ مسکرا کر اس کی شیو بنانے لگی۔ یہ لڑکی اتنی کانفیڈنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ میری تو یہ خوفناک آوازوں اور اس بھوت بنگلے سے حالت پتلی ہو رہی ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے کار سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر سامنے اس ویران بنگلے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ رات کے 3 بجے اس کے ساتھ اس وقت اس جگہ پر موجود تھا جہاں کل کسی کا قتل کیا گیا تھا، اور اس کیس کو نازلی کو ہینڈل کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ جب نازلی اپنے اسی کیس کے سلسلے میں اس جگہ پر جا رہی تھی تو کیوان نے بھی اسے ساتھ لے جانے کے لیے پوچھا، کیونکہ آج وہ فرغام سلطان کے پاس جانے والا تھا اور جانے سے پہلے وہ کچھ وقت نازلی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، مگر یہ جگہ اتنی پراسرار ہوگی اسے یہاں آ کر اندازہ ہوا۔ تم نے کچھ کہا؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر واپس کار کے اندر جھکتی پوچھ بیٹھی تو وہ سامنے کی طرف دیکھتا نفی میں سر ہلانے لگا، تو پھر اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ باہر نکلو۔ وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر مزے سے سر باہر نکال کر اس بنگلے کو دیکھنے لگی، تو وہ اپنے مضبوط ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگا جو آس پاس لومڑیوں کی آوازیں اور ہورر وائبس کی وجہ سے بری طرح سے لرز رہی تھی۔ چلو، کار سے باہر نکل کر وہ ٹشن سے اپنا سیاہ چشمہ پہننے لگا، تم آگے چلو میں تمہارے پیچھے آتی ہوں۔ وہ اس کی طرف مڑ کر کہتی تیزی سے اس کے پیچھے چلی گئی، تو یہ دیکھ کر وہ اپنے ماتھے کو بھیگتا ہوا شدت سے محسوس کرنے لگا۔ نہیں، پہلے تم جاؤ گی کیونکہ تم لیڈیز ہو اور میں لیڈیز کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بظاہر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مگر اندر سے وہ سخت گھبرا رہا تھا۔ تم ڈر رہے ہو نا؟ وہ اچانک سے اسے اپنا فون ٹارچ آن کر کے اس کے چہرے کے قریب کرتی اس سے شرری لہجے میں پوچھنے لگی۔ نہیں تو؟ وہ ٹارچ سے بچنے کے لیے جلدی سے اپنا چہرہ ہوڈی میں چھپا کر اسے یقین دلانے لگا، لیکن وہ لڑکی کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنٹ بھی تھی، جلدی سمجھ گئی کہ یہ سامنے کھڑا لمبا چوڑا مرد جنوں بھوتوں سے ڈرتا ہے۔ اچانک سے وہ چڑیلوں کی طرح کہکہا لگانے لگی، جبکہ مقابل جو ہوڈی میں خود کو چھپا رہا تھا ان کہکہوں کو سن کر جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ او گوش، تم پاگل ہو کیا؟ میں سمجھا۔ وہ تیزی سے ہوڈی سے اپنا چہرہ نکال کر خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں لگا کوئی چڑیل ہے نا؟ وہ شرری لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میرا مطلب نہیں، مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا، یہ بھی ایک نارمل گھر ہی تو ہے جہاں تم کچھ ثبوت ڈھونڈو گی۔ وہ گہری سانس خارج کرتا تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا سوچ کر شرارت سے اپنے فون میں یوٹیوب ایپلیکیشن آن کر کے پائل کی آواز والی ویڈیو ڈھونڈنے لگی۔ چھن 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 چھن، وہ جو کانفیڈنس کے ساتھ بنگلے کے قریب جا رہا تھا اس آواز پر پیچھے مڑا تو وہ اسے اپنے پیچھے نہیں ملی، تو وہ تیزی سے کار کی جانب بڑھا۔ ہا 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 ہا، کار کا دروازہ کھول کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور پھر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی ہارٹ بیٹ کو نارمل کرنے لگا۔ تبھی پیچھے سے کہکہے کی آواز سن کر وہ سٹ پٹا کر پیچھے کی طرف دیکھنے لگا، تو پیچھے اسے بیٹھے دیکھ کر وہ آگے کی طرف رخ کر کے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ یہ کیا بچپنا ہے؟ اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ وہ پیچھے مڑ کر اسے گھورتے ہوئے سر لہجے میں پوچھنے لگا۔ تو میں پاس کر دوں گی تمہارے ہارٹ کو، وہ معنی خیزی سے کہتی اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ یہ مذاق لگ رہے تمہیں؟ ہاں، ایک تو سخت ہارر والی فیلنگز آ رہی ہیں اس خونی گھر سے، اوپر سے تم ایک چڑیل کے فرائض خوب اچھے سے نبھا رہی ہو۔
وہ غصے سے گردن موڑ کر اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا، سیریسلی تمہیں جن بھوتوں سے ڈر لگتا ہے؟ یہ تمہیں مافیا مین کس جوکر نے بنایا ہے؟ ہنس ہنس کر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ ہنسنے والی بات تو ہے، ہنسوں گی تو میں ضرور۔ ہنس ہنس کے اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے تھے۔ ہنسنے والی بات ہے، اس کی نقل اتارتے ہوئے، میں نے تمہیں کوئی جوک نہیں سنایا ہے، اوکے؟ مجھے سچ میں بھوتوں سے ڈر لگتا ہے، یہ نیچرلی بات ہے۔ جن بھوتوں سے سب ڈرتے ہیں، چاہے وہ میری طرح کا کوئی مافیا مین ہی کیوں نہ ہو، سمجھی تم؟ وہ غصے سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔